السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں میں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس قوم اور امت پہ رحم کرے۔ تو آج جو ہم اس چیز کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نفس کیا چیز ہے اور نفس کی پہچان کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں اور جہاد بن نفس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو آج کے اس بات کے حوالے سے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ خواہش جو ہے، خواہش ناتمام یا دا انکمپلیٹ ڈیزائر، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ خواہش کیا چیز ہے۔ تو بنا کسی آگے پیچھے کی بات کی طرف چلتا ہوں۔ تمنا جو ہے وہ بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ازل سے ابد تک انسان خواہشوں میں جیتا آیا، ٹھیک ہے۔ لاکھوں اربوں قسم کی خواہشات انسان کو روئے زمین پر آنے سے ابد تک یا قیامت روز تک سب سے بڑی خواہش جو وہ انسان میں وہ پائی جاتی ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ اس سب سے بڑی خواہش کو اگر انسان پانا چاہتا ہے تو اس خواہش کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ دوسری تمام خواہشات کو اس ایک خواہش پر قربان کر دیں۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ خواہش ہے کیا چیز۔ تو خواہش ایک محرک ہے، ایک موٹیو ہے، سوچ ہے، سوچ خواہش ہے، خواہش جو ہے وہ ایک سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ طلب ہے، ایک قسم کی ایک ڈیمانڈ ہے، یہ یہاں سے وہاں تک جانے کی سوچ ہے، یہ کچھ بن جانے کی سوچ ہے۔ ڈیزائر از بیکم دیٹ وچ از ناٹ ہیئر، ٹھیک ہے۔ یہ وہاں جانے کی سوچ ہے جو اس وقت یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خواہش زندگی کو حرکت دیتی ہے، زندگی کو یہ موو کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر خواہش نہ ہو تو ذہن جو ہے انسان کا وہ مردہ ہے، ٹھیک ہے، ڈیڈ ہے۔ اگر انسان میں خواہش نہیں ہے تو اگر آپ کی خواہش نہیں ہے تو پھر آپ کی کیا سوچ ہے؟ یہ کوشچن ہے میرا آپ سے کہ اف یو ڈونٹ وانٹ اے تھنگ وٹ یو ول تھنک، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کی کیا سوچ ہے؟ اس میں بہت بڑا راز چھپا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں خواہش جو ہے ہر سانس کے ساتھ چھپی ہوئی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ہر سانس کے ساتھ خواہش موجود ہے۔ خواہش اپنی اصل میں وسعت یعنی پھیلاؤ یا کا نام ہے، ایکسپینشن کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر انسان باڑا ہے، آگے پھیل رہا ہے، جیسے کہ یہ کائنات باڑی ہے، پھیل رہی ہے، کہکشاں پھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن آئے گا کہ یہ سب پھٹ جائیں گے یا فنا ہو جائیں گے، جیسے کہ قیامت کے دن۔ تو اسی طرح انسان بھی آگے بڑھ رہا ہے اور پھیل رہا ہے، تو یہاں تک کہ پھر انسان کو جو وہ ایک دن موت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے اس کائنات کو ختم ہو جانا ہے، پھٹ جانا ہے۔ تو جیسے سورہ التکاثر میں آیت 1 تا 2، کثرت کی آرزو نے تم کو آ لیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ آرزو یا خواہش کیا ہے، جو انکمپلیٹ ڈیزائر وہ کیا چیز ہے۔ وہ قرآن میں آپ کو اللہ بتا رہا ہے کہ کثرت کی آرزو نے تم کو آ لیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم کثرت کو، ایکسپینشن کو سمجھنے میں اکثر جو ہے وہ مار کھا جاتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ناسودہ نامکمل لوٹ دیتی خواہش ہر وقت موجود رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نامکمل خواہش یا انکمپلیٹ ڈیزائر ہر انسان کو جو ہے وہ بھگا رہی ہے۔ ایک عظیم اکثریت، یہاں تک کہ ہم سب آج جہاں ہیں وہاں پہ ہم مطمئن نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم مزید آگے جاننا چاہتے ہیں۔ اس تمام خواہش کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسی ہوتی ہے جیسے اسکول کے زمانے میں لگتا ہے کہ ہم کالج پہنچ جائیں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ شاید بہتر ہو جائے گی،
ٹھیک ہے. پھر اس کو پورا کرنے میں ہم محنت، مشقت اور انتظار سے جو ہے اس پیریڈ سے پھر ہم گزرتے ہیں. ٹھیک ہے. جس دن ہم کالج پہنچ جاتے ہیں، اس دن شعور سطحی طور پر یا سپرفیشل لیول پر خواہش ہمیں دکھائی دے گی. پھر اس سے آگے جانے کے ڈیمانڈ کرے گی. نفس جو ہے اس سے آگے بڑھ جانے کا ڈیمانڈ کرے گا. اس کو جو ہے پھر خواہش آگے پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو مگر کچھ عرصہ بعد ہمارے نفس کو احساس ہوتا ہے کہ خواہش پوری ہو گئی ہے، مگر جانے کیا بات ہے، یہ اچھا تو ہے مگر ویسا نہیں جیسا لگتا تھا. ٹھیک ہے. اکثر ہمیں جب خواہش ہماری پوری ہو جاتی ہے تو پھر ہم جو چیز ہمیں دے دی جاتی ہے یا مل جاتی ہے، عطا ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کی اہمیت کو کم کر دیتے ہیں. اس کی اہمیت اس کے نزدیک انتہائی تیزی سے پھر ہمارے نزدیک کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ریجیکشن کا جو پروسیس ہے وہ انسان کو بہت تیزی سے پکڑ میں لیتا ہے. خاص کب عام ہو جاتا ہے اس کی پھر خبر ہی نہیں ہوتی انسان کو. تو اور پھر ایک اور خواہش کا دیا جو ہے وہ سامنے لہراتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ لامتناہی کا سلسلہ ہم پر کارزار حیات میں گھسیٹتا ہوا لے نکلتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. ہر خواہش پوری ہو کر اگلی خواہش کو جنم دیتی ہے اور خود جو ہے وہ پھیکی پڑ جاتی ہے. مطلب اس کی اہمیت پھر ہمارے نزدیک اس کی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ مشاہدہ کے پہنچنے پر اگر آپ کا تو مشاہدے تک اگر ہم پہنچ جائیں نا اس کے خواہش کے، تو پھر ہمیں نظر آئے گا کہ اس کی خواہش کی جو ہیں وہ دو پرتیں ہیں، دو لیئرز ہیں. ٹھیک ہے. یا دو حصے ہیں. ایک فنا ہے اور ایک ہلاکت ہے. ٹھیک ہے. ایک مورٹیلٹی ہے، دوسری تاثر ایکسپینشن ہے. نفس چونکہ جبلی طور پر موت سے روشناس ہے. ٹھیک ہے. نفس ہمارا جانتا ہے کہ موت آنی ہے مجھے اور میں نے ایک دن مر جانا. تو نفس کو پتہ ہے کہ وہ ہلاک ہو جانے والا ہے، مورٹل ہے. چونکہ اللہ سے بیزار ہے، خائف ہے انسان، اس لیے ہلاکت کے دباؤ سے یا سٹریس آف مورٹیلٹی سے فرار حاصل کرنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے یہ ایک عجیب داؤ کھیلتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا جو نفس ہے، تو جو اہل علم کے علاوہ کسی کو سمجھ نہیں آتا. جن کو نفس کا علم ہوتا ہے ان کے علاوہ پھر یہ چیز کسی کو سمجھ نہیں آتی. یہ خواہش کو بقا، امورٹیلٹی کو دھوکہ، ایلیوژن تخلیق کرنے کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ میں نے نفس اس چیز کو سیکھ لیتا ہے کہ خواہش کو میں نے کیسے بڑھانا ہے اور انسان کو جو ہے وہ کیسے دھوکہ دینا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں کالج جاؤں گا تو زندگی کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گی. حال میں بیٹھ کر نفس عارضی مدت، ٹیمپریری ٹائم لائن تخلیق کر رہا ہے. ٹھیک ہے. خود کو یقین دلا رہا ہے کہ کالج جانے تک، اس وقت تک میں مروں گا نہیں. خود ساختہ مہلت لے رہا ہے. ٹھیک ہے. دھوکہ دے رہا ہے خود کو، ایلیوژن میں جی رہا ہے. تو کسی کا مر جانا ہمارے لیے حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے. ٹھیک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے وہ ہم بڑے خلوص سے انسان کی موت پر، کسی دوسرے انسان کی موت پر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسے مر جانا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ موت برحق ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن میرا مر جانا، میری موت میری نظر میں ایک خیال ہے، میرے نزدیک ایک ایسا آئیڈیا ہے جو سچ تو ہوگا، لیکن چونکہ آئیڈیا اس لیے ضروری نہیں ابھی سچ ہو جائے. دوسرے کی موت حقیقت ہے، اپنی جو ہے وہ آئیڈیا ہے. واہ سبحان اللہ. یہ کیا ہی جو دھوکہ دیتا ہے ہمیں نفس. ٹھیک ہے.
جو اپنی ہماری موت ہے اس کو یہ خیال کے طور پہ پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو دوسروں کی موت کو اس کو پتہ ہے کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ مر جائے گا، مرنا تو ہے ہی ایک دن. تو خود پہ جب یہ بات آتی ہے تو نفس اس کو ہمیں دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایسا داؤ کھیلتا ہے پھر، ٹھیک ہے. تو اپنے ارد گرد موجود زندگی جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں. آپ کو یہ طلسم جو ہے وہ ہر ایک پر چھپا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے. کاروبار سیٹ ہو جائے تو حج کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو حج تک ہلاک نہ ہونے کا یقین دلایا جا رہا ہے خود کو، ٹھیک ہے. حج کے بعد بچوں کی شادیوں تک جینا ہے، یہ پھر اپنے بچوں کی خوشیاں یا ان کے بچوں کی خوشیاں دیکھنے تک یقین دلانا ہے یا جینے کی مہلت دینا ہے خود کو، ٹھیک ہے. اور جب سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے تو مسجد کا راستہ پکڑ کر اللہ کا نیک بندہ بننے تک جینا ہے، ٹھیک ہے. یہ پھر ایک اور جو خواہش ہے یا ایک اور چیز کریٹ کر کے ایلیوژن دھوکہ تخلیق کر کے آپ کو دکھا رہا ہے، پھر خود سے ٹائم سیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی جو ہے وہ مرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ایک فانی ہونے والا ہر دم خود کو جو ہے وہ عارضی طور پر ہی صحیح لیکن کچھ دیر کے لیے ابدی امورٹل کرتے ہوئے کوشش میں جو ہے وہ ہم مصروف رہتے ہیں. خود کو ہم جو سمجھتے ہیں بے شک عارضی طور پہ ہی اس کو کرتے ہیں ہم، لیکن ہم یہ کرتے صحیح ہیں، ٹھیک ہے. خود کو ہم جو ہے وہ فنا فل سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم فنا نہیں ہوں گے، ہم ہمیشہ رہیں گے، لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ خالق کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہ کہنا کہ یہ کام کل کروں گا مگر انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو سورہ کہف آیت 23 سے 24 میں اللہ یہ کہہ بھی رہا ہے، اور ہم نے اسے رسم بنا لیا. کبھی دیانتداری سے غور کیا کہ تو ہم نے صرف ایک اسے رسم سمجھا ہوا، جیسے آیت کا ترجمہ ہے، اور کسی کے چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہو کہ کل کروں گا مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے، اور اپنے رب کو یاد کرے، اور جب بھول جائے تو کہہ دو کہ امید ہے میرا رب اس سے بھی بہتر راستہ دکھائے گا، ٹھیک ہے. یہ سورہ کہف کا 23 سے 24 کا ترجمہ ہے. تو ہم نے اسے رسمن بنایا ہوا ہے. ایک دیانتداری سے غور کریں کہ اصل میں ہر کام کرنے سے پہلے جو ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو یہ واقعی وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، یا کیا ہم اس بات کو مان چکے ہیں کہ ہم کبھی بھی ہمیں کسی بھی وقت موت آ جائے گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں مانتے ہم اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں ہم. مگر وہ لیکن ان کے علاوہ جن کو عقل اللہ دے دے یا بخل سے نجات دے، وہ خواہش کا طلسم جو ہے وہ توڑ سکتا ہے. خواہش کی دوسری پرت جو ہے، دوسری لیئر جو ہے وہ تاثر ایکسپریشن ہے، ٹھیک ہے. نفس کی مصیبت یہ ہے کہ اگر اسے کبھی خواہش جب یوں ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے، کبھی خواہش کی مناسبت سے اس کا تاثر جو ہے وہ مل نہیں سکتا. نفس کی مصیبت ہے یہ، اس کی خواہش کے مطابق اسے جو ہے وہ تاثر نہیں ملتا. ہر خواہش جب پوری ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ادھوری ہے. جیسے کار چھوٹی ہے، ایک کار مل گئی ہے لیکن چھوٹی ہے، ٹھیک ہے. تو کار مل جانے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو چھوٹی کار ہے، تو اصل جو ہماری خواہش ہے وہ بڑی کار ہے. تو یہ لامتناہی چکر یا ویشیس لوپ انسان کو ایک ایسا گدھا بنا کے رکھ دیتا ہے جیسے جس پر بیٹھے ہوئے سوار جو ہے وہ ایک چھڑی کے سرے پہ جو ہے وہ سبز گھاس کا گڈھا باندھ کے گدھے کے منہ کے آگے ایسے رکھ دے، اور اس کو مطلب ایک دھوکہ دے کے یہ گھاس اس کو دکھائی دے رہا ہو لیکن اس کی پہنچ نہیں سکتا وہ اس کو، لیکن اس کے سامنے ضرور ہے وہ، ٹھیک ہے. وہ اس کو کھا نہیں سکتا، لیکن اسی چکر میں جو ہے نا وہ گدھا اس گھاس کو دیکھ کے خوش ہے اور چلتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو کبھی بھی اس گھاس تک پہنچنے والا وہ نہیں ہے گدھا،
کیونکہ گھاس اس آدمی سے کے ساتھ جو سوار ہے ہمارے اوپر، یا جو خواہش ہمارے اوپر سوار ہے، اس کے ساتھ ہی وہ بڑھ بھی رہی ہے گھاس. جیسے آدمی آگے آگے بڑھ رہا ہے ویسے ہی گھاس آگے آگے چل رہی. ٹھیک ہے. تو گدھے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گدھا صرف سبز گھاس دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. تو اگر نفس اللہ کی مدد سے یا مرضی سے علم حاصل کرے تو اس میں خدا کو پانے کی خواہش جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے. یہ خواہش سب سے بڑی خواہش ہے، اس سے بڑی کوئی اور خواہش نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب نفس اس خواہش کو پورا کرنے کی دھن میں لگ جاتا ہے نا، تو اس پر پھر انکشاف ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ لامحدود ہے، اسے کوئی مکمل طور پہ پا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اللہ پاک جو ہے وہ ساکن نہیں ہے یا کہیں پڑا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک از ناٹ اے اسٹیٹک ریالٹی. سامنے کی بات ہے، اللہ کو فارمولے یا میتھڈ سے ہم نہیں پا سکتے. وہ کہیں رکھا ہوا یا موجود نہیں ہے. وہ اللہ ہے، ایسے جیسے بجلی کے کوندے کی طرح ہے، لپک کے آنے والا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک ایسا احساس ہے جس کی روشنی میں نفس دیکھتا ہے کہ اللہ اتنا لامحدود ہے، ان لمیٹیڈ ہے. اس لمحے جو ہے نا، نفس کی خواہش کو پہلی بار اس کو جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے تاثر مل جاتا ہے، ایکسپریشن مل جاتا ہے. ایک لامحدود دوسرے لامحدود سے جو ہے پھر جا ملتا ہے، اور وہ مقام عرفان ہے جہاں پہ پھر خواہش کو وہ قرار آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. قرار آ جاتا ہے مطلب خواہش آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے جب اللہ ہمیں مل جاتا ہے یا اللہ کی پہچان ہمیں ہو جاتی ہے. اب وہ ناسودہ ہو کر کبھی واپس نہیں پلٹے گی، کبھی مایوس، کبھی ناامید نہیں ہوگی. اس کا ماخذ یا آرگن اسے مل گیا. ٹھیک ہے. خواہش یہی چاہتی ہے، خواہش کو پیدا کرنے والے کی یہی منشا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا منصوبہ ہے، یہی اس کا پلان ہے. جو اس کو سمجھ گیا، اس کو جو ہے الحکمت قاصر سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے. یہ قرآن پاک کی صرف ایک آیت کا علم ہے. ٹھیک ہے. جس کا عالم یہ ہے اور جس کا حال یہ ہے، تو پورا قرآن کیا چیز ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے. اپنی خواہش کو جو ہے وہ راستہ دکھانا ہے ہمیں، اس کو یہ ٹھیک کرنا ہے، یہ بھٹک رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ سومناتوں میں ماتم کنا ہے، اس کا کعبہ دکھائے اسے. ٹھیک ہے. اپنی خواہش کو جانے کا راستہ دو، اسے جانا ہے، اس کے پاس جانا ہے جس نے اس کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو یہ تھی ہماری خواہش جو کبھی نہ پوری ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. خواہش ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بڑھتی جاتی ہے انسان کو پھر یہ ایسی مشقت اور ایسی محنت میں مگن کر دیتی ہے، یا ایسی بٹی میں پھینک دیتی ہے جس میں انسان پھر ساری زندگی چلتا رہتا ہے، لیکن وہ خواہش پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو ایسی خواہش دل میں پیدا کرنے کا جو ہے وہ کیا فائدہ. جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے علم ہو کہ یہ پوری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو وہ خواہش دل میں رکھنے کا کیا فائدہ، یا ذہن میں، دماغ میں رکھنے کا کیا فائدہ ہمیں؟ کوئی فائدہ نہیں. ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف باڈی اور ویسٹ آف لائف. آپ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل مقصد یہی ہے کہ نفس کی پہچان اور اس میں موجود ساری جو خصلتیں اور جبلتیں ہیں وہ سمجھانے کی کوشش میں کر رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے.
تو اس میں یہ جو ٹاپک تھا آج خواہش کا، انکمپلیٹ ڈیزائر کا، وہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ خواہش انسان کی کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. یہ پیٹ کی جو آگ ہے یہ کبھی بھی بجھے گی نہیں. اس کو آپ کو تھوڑا سا ایندھن ضرور دینا ہے، لیکن اس کو مقصد نہیں بنانا آپ نے. جب مقصد بنائیں گے تو پھر آپ ساری زندگی اس کے پیچھے ہیں اور یہ آپ کے آگے آگے. لیکن اس کو چھوڑ دیں گے اور مقصد اپنا رب کو بنا لیں گے تو پھر یہ خواہشات اور چیزیں آپ کے پیچھے پیچھے ہیں اور آپ ان کے آگے آگے ہیں. پھر آپ ان چیزوں سے بچیں گے، خود کو بچائیں گے، خود کو جو ہے وہ خواہش سے پاک کرنے کی کوشش کریں گے آپ. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز رہے ہی نہ جس سے میرا رب جو ہے وہ ناراض ہو جائے. ٹھیک ہے، یا رب مجھ سے دور ہو جائے. تو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ آپ کو سمجھ اور مجھے وہ زبان عطا کرے جس سے میں آپ کو سمجھا دوں، اور توفیق دیتا رہے مجھے ایسے ہی کہ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش جو کی بھی ہے شروع میں، اسے تا موت یا جب تک میری زندگی ہے تب تک میں آپ کو سمجھا سکوں کہ ہم جس ڈگر چل پڑے ہیں یا جس ڈگر چل رہے ہیں وہ ہمارا مقصد نہیں ہے یا وہ ہماری پہچان بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے یا جو ہم نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خالی کلمہ رٹ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ خالی اس کو رٹ لینا مقصد نہیں ہے. اس کے اندر جانا یا اس کے اندر اس کی حقیقت کو سمجھنا ہمارا مقصد ہے. اس میں رب اور رسول کو جاننا ہمارا مقصد ہے. ٹھیک ہے، اور وہی زندگی ہے، اسی طرح ہمیں جینا ہے. ٹھیک ہے، تو مذہب جو ہے نا، مذہب بعض ٹائم انسان لوگ اسے پتہ نہیں کیا بنا لیتے ہیں. مذہب جو میرے نزدیک ہے یا جو مجھے سمجھ آیا ہے یا جن سے میں نے سیکھنے کی کوشش کی ہے، اس میں بڑے بڑے علماء بھی ہیں جن کو میں نے پڑھا ہے اور جن کی باتیں میں سنتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں اور جنہیں فالو بھی کرتا ہوں. تو ان سے جو میں نے سیکھا ہے، وہ مجھے جو سمجھ میں آیا وہ اسلام یہ چیز ہے کہ کوئی بھی مذہب، دنیا کا چاہے کوئی بھی مذہب ہو، وہ حقیقت میں آپ کو جو ہے وہ برائی سے روک رہا ہے. ٹھیک ہے، اب دنیا کا کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس کی حقیقت جو سمجھ آئے گی وہ آپ کو برائی سے روک رہا ہوگا. ٹھیک ہے، صرف بدھ مذہب کی میں بات نہیں کرتا، باقی کرسچینٹی میں بھی آپ دیکھیں گے یا کیتھولک میں دیکھیں گے آپ کہ جو ہے شادی سے پہلے عورت کے ساتھ ہم بستری جو ہے وہ منع ہے. ٹھیک ہے، شراب اس میں بھی حرام ہے، اور ایسی ساری چیزیں جو وہ کرتے ہیں وہ سب کچھ بائبل میں منع ہے. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ نے ان کو منع کیا، ان چیزوں سے روکا. لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے یا علم بڑھا اور نسل بڑھی اور انسانی نسل آگے آگے بڑھتی رہی تو وہ بائبل کو چینج کرتے رہے، اپنے لحاظ سے اس کو تبدیل کرتے گئے. ٹھیک ہے، تو بیسک چیز جو الہامی مذہب ہے، جس سے معاشرہ جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارا دین جو ہے وہ الہامی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے اور ہمارے نبی اس کو لائے ہیں. تو بیسک جو کنسیپٹ سمجھانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ مائنڈ کلیئر ہو جائے کہ مذہب جو ہے وہ ایک حد ہے. ٹھیک ہے، ریڈ لائن ہے، ایک بارڈر ہے، ایک دائرہ ہے، اس کے اندر آئے کہ آپ کو جینا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو ایک دائرہ دے دیا، اس کے اندر آپ نے رہنا ہے اور اس زندگی میں سروائیو کرنا ہے، اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے ہمیں اس دائرے میں رہ کے. ٹھیک ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام یا ابا آدم کو اللہ نے منع کیا کہ اس درخت سے آپ نے جو ہے وہ کچھ بھی لینا نہیں ہے، لیکن نفس نے یا
شیطان نے انہیں بھٹکایا اور انہوں نے وہ وہاں سے دانہ کھا لیا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اللہ نے ایک دائرہ دیا، کرائٹیریا آپ کو دیا کہ اس سے باہر نکلنا. اس سے باہر نکلو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، مذہب بیسک کنسیپٹ جو آپ کا کلیئر کرنا تھا وہ یہ ہے کہ مذہب ایک لمٹ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں لمٹ میں رہ کے جو لمیٹیشن ہمیں دی گئی ہیں ان میں رہ کے ہمیں زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، عطا کی ہے، اور وہ خود کہہ بھی رہا ہے کہ عورت کو میں نے بنایا ہی مرد کے لیے، یا عورت کے لیے مرد بنایا. ٹھیک ہے، تو ایک چیز اللہ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا، ایک پروسیس بتایا، حلال کر کے کھاؤ. ایک چیز ہے نا کہ چکن ہے، اس کو ہم تکبیر پڑے بغیر بھی ذبح کر کے اس کی منڈی اتار کے کھا سکتے ہیں، آرام کی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، ایک جو اللہ کے نبی نے یا اللہ نے ہمیں پروسیس بتایا، تکبیر پڑھتے ہوئے اسے حلال کرو، تو پھر وہ حلال کی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، تو پروسیس ہے ایک نکاح کر کے تم نے جو ہے ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ حلال پروسیس ہے. اس کو چھوڑ کے ہم حرام پروسیس کی طرف جاتے ہیں. ایک چیز بنی مرد کے لیے تو پھر اس کو حلال کو حرام کر کے کھانے کا جو سوچ ہے وہ ہماری بدبختی ہے نا. پھر ایک چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے یا نعمت ہمیں دی ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم اسے حرام کر کے کھاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حرام کی جو لذت ہے نا اس میں ایسی شیطانیت ہے یا ایسا وہ اس کا ٹیسٹ ہے کہ انسان کو جو جس کے منہ کو ایک دفعہ لگ جائے پھر اس کو چھوڑنا جو ہے وہ ممکنات میں سے نہیں ہے. ممکنات میں سے تو ہے لیکن مشکل ہے بہت. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ حلال کو حلال ہی کر کے کھائیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، توفیق دے، اور اس ملک اور قوم پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ حافظ. نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ بات کریں گے اسی حوالے سے، نفس کیا چیز ہے یا نفس کی پہچان کے حوالے سے، اور جہاد بن نفس اصل میں کیا چیز ہے اس کے بارے میں. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے.